اب یہاں پر ایک سوال کسی کے ذہن میں ابھر سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کامیابی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو بہت سارے چیٹر ہم نے دیکھے ہیں، خائن ہم نے دیکھے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا، اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، کچھ ملاوٹ ہو گئی ہوگی، اور ملاوٹ ہونے سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، پتنگ کا وہ دھاگا جو آدمی لٹتا ہے، پتنگ کٹتی ہے نا، تو پھر کٹنے کے بعد لوگ دھاگا لوٹ لیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لٹے ہوئے دھاگے سے اگر کسی نے کپڑا سلا اور پھر وہ کپڑا پہن کر کے نماز پڑھا تو وہ نماز مکروہ تحریم نہیں ہے، اس لیے کہ اس لٹے ہوئے دھاگے کی وجہ سے نماز کا وہ اثر اس کی زندگی پر نہیں آئے گا۔ اور فرمایا گیا 10 درہم کا کسی نے کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم اگر حرام کا ہے، اس کے بعد اس کپڑے سے وہ نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ اب ان لوگوں کی نماز کا کیا کہنا، وہ نماز میں براہ راست اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو جواب ملتا ہوتا ہے۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز کے اندر بھی ایک قسم کی لذت ہے، جیسے کھانے میں لذت ہوتی ہے نا، ایسے نماز میں بھی ایک قسم کی لذت ہے، اور یہ لذت اللہ والوں کو ملا کرتی ہے، اللہ والوں کو ملا کرتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز میں وہ لذت نہیں ملی جو ہمیشہ ملا کرتی تھی، بالکل لذت نہیں ملی، پریشان ہو گئی، یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح جو لذت نماز کے اندر ملا کرتی تھی آج نہیں مل رہی۔ کافی غور کرنے کے بعد خیال آیا کہ ذرا یہ جو قمیص میں نے پہنا اس قمیص کو ذرا میں بدل دوں۔ گئیں کمرے کے اندر جا کے قمیص بدلی اور دوسرا قمیص پہنی، اور پھر نماز انہوں نے ادا کی، تو اس نماز کے اندر ان کو کافی سکون ملا اور کافی لذت ملی۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ اس قمیص میں ایسی کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے نماز کی لذت سے میں محروم ہو گئی۔ فرماتی ہیں وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جو قمیص پہن کر میں نے نماز ادا کی تھی جس کے اندر مجھے لذت نہیں ملی تھی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قمیص پھٹی ہوئی تھی، اور میں رات کو چاندنی کی روشنی کے اندر اپنا قمیص سینے کے لیے چھت پر گئی، اچانک بادشاہ کی سواری کا گزر ہوا اور اس کے آگے مشعل تھی، اور اس کی روشنی میری چھت پر آئی، اور روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر کے میں جلدی سے اپنا کپڑا سل لوں، تو میں نے بغیر اجازت کے بادشاہ کی مشعل کی روشنی سے اپنے کپڑے کو سل لی، تو اللہ نے نماز کی لذت مجھ سے چھین دی۔ جب بغیر اجازت کے کسی کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے نماز کی لذت چھینی جا سکتی ہے، تو جو سب کا گبن کر کے نماز پڑھتے ہوں، 4 مہینے کے چلے میں چلے گئے، پیمنٹ مانگنے والا مانگ رہا ہے، بابا گئے چلے کے اندر، کہاں سے نماز کی لذت ملے؟ نماز میں ایک قسم کی لذت ہے۔ بھئی آپ دیکھیں نا،
آپ اگر کسی شیخ سے بات کریں، کسی بزرگ سے بات کریں تو لذت ملتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، طبیعت کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے. میں نے فلاں سے بات کیا، ارے ان کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھے سلام کہا، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو جب کسی بڑے سے آپ بات کرو یا کوئی بڑا آپ سے بات کرے تو آپ کو لذت ملتی ہے. تو خدا سے جب آپ بات کرو اور خدا آپ کے بات کا جواب دے تو کیا آپ کو لذت نہیں ملے گی؟ لیکن یہ محسوس ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے.